هل لك سر عند الله؟ آپ منبر شریف کی طرف جا رہے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، آپ ظاہر ہے اپنے حجرہ سے نکلتے، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نکلتے کہ آپ نے ایک وقفے کے ساتھ پہلے کہا آمین، پھر تھوڑا سا 2-3 قدم اٹھائے، پھر فرمایا آمین، پھر 2-3 قدم اٹھائے اور فرمایا آمین۔ صحابہ نے نوٹ کر لیا، کیونکہ ابھی جمعہ تھا، جمعہ کی گفتگو ہوئی، آپ نے جمعہ پڑھا لیا۔ جب پڑھا لیا تو صحابہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، ہمارے ہاں تو ایسی سمجھداری ختم ہو چکی ہے نا کہ کچھ سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے 3 بار آمین سن لیا ہوا تھا۔ تو جمعہ ختم ہوا تو صحابہ نے حضور کو روک لیا، فرمایا حضور آپ نے 3 بار آمین کیوں فرمایا؟ کچھ بات تو ہوئی نہیں تھی، آپ نے آمین بول دیا 3 بار۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا تم سننا چاہتے ہو تو سنو کہ جب میں آ رہا تھا منبر کی طرف تو جبرائیل تشریف لائے، تو انہوں نے مجھ سے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے وہ دعائیں سنی تو ان تینوں دعاؤں پہ میں نے آمین کہا۔ اب صحابہ نے یہ بھی سن لیا تو فرمایا حضور اگر آپ مناسب سمجھیں کہ وہ کون سی 3 دعائیں تھیں، ہم نے تو نہیں سنی، تو اگر وہ 3 دعائیں ہمیں پتہ چلیں تو آپ نے بھی آمین کہا تو ہم بھی آمین کہہ دیا کریں گے جب کریں گے وہ دعائیں۔ فرمایا ضرور تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی دعا اس نے جبریل نے یہ کی، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ انہیں راضی نہ کرے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ بوڑھے ہیں اس کے ماں باپ اور وہ انہیں راضی نہیں کرتا، تو فرمایا آمین، جبرائیل ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا دنیا میں ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے کہ جو بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا۔ فرمایا دوسری دعا یہ تھی کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے، اس نے سنا اپنے کان سے کہ کسی نے آپ کا نام پکارا اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو ایسا شخص بھی ہلاک کر دیا جائے، کہ اس کا مر جانا، دنیا سے ختم ہو جانا بہتر ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود ہی نہیں پڑا۔ فرمایا اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے، اے نبی دعا کیجئے۔ فرمایا آمین۔ دعا کرنے والا جبرائیل ہے اور آمین کہنے والا رسول ہے۔ دعا کی قبولیت میں بولو کوئی شک نہیں۔ فرمایا حضور یہ تو 2 ہو گئی، تیسری دعا؟ فرمایا تیسری دعا یہ تھی اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ جس کو زندگی میں ایک بار رمضان ملے اور وہ محنت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اب اس پہ بھی حضور نے فرمایا آمین۔ اب یہ حدیث سن کے ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ہم ان بے محنت والوں میں نہ داخل ہو جائیں۔ تراویحاں نہیں پڑھی جاتی جی، کون جائے، کون جا کے 20 رکعت کھڑا ہو، 8 ہی بڑی ہیں، وہ 2 پڑھ لو، وہ 6 پڑھ کے نکل جاؤ۔ یہ سارے بے محنتیں اس حدیث کے نیچے آئیں گے، جو محنت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ روزہ ہے تو روزے میں ظاہر ہے روزے کا کام ہی لگنا ہے، وہ روزہ لگے گا، اس میں نکاحت ہوگی، نماز گول کر دی جناب نے، کیوں اٹھا ہی نہیں جا رہا، روزے کی نکاحت چڑھی ہوئی ہے، نماز چھوڑ دی۔ تلاوت قرآن کے لیے جی دیکھیں جی بھوک اتنی شدت سے لگی ہے، تلاوت کون کرے؟ محنت کرنے کا جذبہ نہیں، سوچ میں محنت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اسی حدیث کے نیچے آ گیا کہ جو اس مہینے میں اللہ کو راضی نہ کرے اٹھ کے وہ ہلاک ہو۔ قوم تو گئی کام سے، اس کو بسنتوں پہ لگا دو، اس کو لگا دو بسنت منانے پہ، اس کو کروڑوں خرچ کرنے پہ لگا دو، اس کو لوگوں کی موتیں اور حادثات کرنے پہ لگا دو، لگے گی، یہ بڑی خوشی سے لگ جائے گی۔ لیکن اسی قوم کو رمضان کی محنت کے لیے کہو تو 2-4 سے زیادہ لوگ آنے کی توفیق ہی نہیں ہو۔ تو اللہ اس سے ہمیں بچا لے بس۔